بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب جو حدیث شریف کی صورت میں بخاری شریف میں آیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا جامع خواب ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کی سزا اور بہت سی چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور یہ امر تو طے شدہ ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے اور فرمایا کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو بیان کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے۔ رات کو میں سویا ہوا تھا تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں اور وہ مجھے لے کر کسی پاک سرزمین میں لے گئے ہیں۔ تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا اوزار ہے، لوہے کا کوئی ٹول ہے، اور وہ جو آدمی بیٹھا ہے اس کے منہ میں وہ اوزار داخل کرتا ہے اور اس کی باچھیں چیر دیتا ہے۔ پہلے دائیں باچھ چیرتا ہے، پھر بائیں باچھ چیر دیتا ہے، اور پھر وہ اوزار اس کے نتھنوں میں داخل کرتا ہے۔ پہلے دایاں نتنا چیر دیتا ہے، پھر بایاں نتنا چیر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے کانوں میں وہ لوہے کا اوزار داخل کرتا ہے، پہلے دایاں کان چیر دیتا ہے، پھر بایاں کان چیر دیتا ہے، اور جو ہی اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی باچھیں بھی درست ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے نتنے بھی درست ہو چکے ہیں، تو وہ دوبارہ پھر وہی عمل دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے باچھیں چیرتا ہے، پھر نتنے چیرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں چیرتا ہے، اور پھر اس کے کان چیرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا آدمی اتنا برا سلوک کیوں کر رہا ہے، اس کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آگے چلیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے۔ آگے جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی ایک بڑا بھاری پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا ہے، اور پھر اچانک وہ جو آدمی پتھر والا ہے اس نے وہ پتھر اس کے سر پر دے مارا، تو اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، اس سے خون نکلنے لگ گیا، اور پتھر بھی ایک طرف جا پڑا۔ وہ پتھر کو اٹھانے گیا، جب پتھر اٹھا کے آیا تو اس کا سر پھر دوبارہ صحیح و سالم ہو گیا، اس نے پھر اس کے سر پر پتھر دے مارا۔ تو یہ عمل بار بار وہ آدمی دہرایا جا رہا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب آپ آگے چلیں، ابھی آپ نے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا تو آگے ایک ایسی جگہ پر آئے کہ ایک بہت بڑا تنور ہے کہ جو نیچے سے کشادہ ہے اور اوپر سے تنگ ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس میں سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب اس کے آگ کے بھنبڑ اوپر جاتے ہیں نا، آگ کے شعلے اوپر نکلتے ہیں، تو اس میں مرد اور عورتیں ہیں وہ اوپر نکلتی ہیں، اور جب شعلے نیچے جاتے ہیں تو وہ مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آگے چلیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو آگے ایک نہر پر میں پہنچا تو دیکھا کہ خون کی نہر جاری ہے، پانی کی بجائے خون کی نہر جاری ہے، اور اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خون کے دریا یا نہر سے باہر نکلوں، لیکن اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں۔ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا ہے، اور وہ آدمی دوبارہ اس خون کی نہر میں چلا جاتا ہے اور بہت پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ سرکار آگے چلیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت
بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آگے چلیے۔ آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے اور بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب آگے چلیے، ابھی آپ نے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک درخت کے پاس مجھے لے گئے اور درخت کے اوپر چڑھانا شروع کر دیا۔ چڑھتے 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 جب ہم درمیان درخت میں پہنچے تو وہاں ایک بہت خوبصورت محل ہم نے دیکھا۔ اس محل میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ میں اس محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے پوچھا بھی یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آگے چلیے۔ پھر ہم اس درخت کے اوپر چڑھتے 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 جب بہت اوپر چڑھ گئے تو ایک اور اس سے بھی عالی شان محل مجھے دکھایا گیا، جس میں عورتیں بھی نہیں تھیں اور بچے بھی نہیں تھے، ہاں نوجوان آدمی زیادہ تھے اور کچھ بوڑھے بھی تھے۔ تو جب وہاں میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار اوپر دیکھیے۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بہت اعلیٰ ایک مقام نظر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم آپ کو جو آپ نے آج رات تمام ماجرا دیکھا ہے، تمام خواب دیکھا ہے، لوگوں کے احوال دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اس کی باچھیں چر رہی ہیں، اس کے نتھنے چر رہے ہیں، اس کی آنکھیں چر رہی ہیں، اس کے کان کو چیرا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جو جھوٹا ہے اور جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے۔ اور یہ جو دکھایا گیا یہ برزخ کا عذاب ہے، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا آدمی جو سویا ہوا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا، لیکن یہ رات کو بھی سو پڑتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ قیام اللیل کرتا ہے، اور دن کو بھی قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس کو بھی یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور وہ جو آگ کا تندور تھا جس میں مرد اور عورتیں تھیں، جل رہی تھیں، تو وہ زانی لوگ تھے۔ اور جو آدمی اس کے خون کے دریا میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے تھے، وہ آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون پیتا تھا، یعنی سود خور تھا۔ اور جو بوڑھے آدمی بیٹھے تھے اور ان کے پاس بچے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ بچے ہیں جو بچپن میں مسلمانوں کے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے ان کے پاس ہیں۔ اور جو آدمی آگ بھڑکا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ ہے، خازن النار اس کا نام ہے۔ اور جو پہلا گھر آپ نے دیکھا، محل دیکھا، وہ مسلمانوں کا محل ہے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اور جو اس کے بعد آپ نے محل دیکھا جس میں صرف جوان اور بوڑھے تھے، وہ شہداء کا محل ہے۔ اور بعد میں جو اوپر آپ نے نظر اٹھائی اور بہت خوبصورت محل دیکھا، وہ سرکار یا رسول اللہ وہ آپ کا محل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یار یہ جو بہت خوبصورت محل ہے، میرا محل ہے، میرا گھر ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو ان آدمیوں نے کہا کہ حضور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے اس لیے ابھی اجازت نہیں، ابھی آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی، آپ کا وصال ہو جائے گا، تو آپ انشاءاللہ اس گھر میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں جن گناہوں کی سزا بیان کی گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔